جی السلام علیکم. کمال کے جی پرائم منسٹر ہیں ہمارے، اور اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، اور کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دی تھی. اور لگتا یہ ہے کہ کچھ جو لوگوں میں اس کے معاملے میں اشتعال تھا، یا جو لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے اوپینینز دیے، اور پرائم منسٹر صاحب پہ کوئی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور ویسے تو ان کی ظاہر ہے اپنی ایک ذاتی بھی ایک ہسٹری ہے مختلف طرح کے معاملات کی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ظاہر ہے ہی از ان سم رسپانسبل پوزیشن. ہم ان کو پرائم منسٹر مانیں نہ مانیں، ظاہر ہے وہ وہاں موجود ہیں، برا جبان ہیں، اور ان کی کہی ہوئی بات کی ویلیو ہے، اہمیت ہے. وہ جو ایک اسٹرکچر آف گورننس نظر آتا ہے، ظاہر اس کی ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ ہے. اور ایسی پوزیشن پہ جو عام طور پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں ان کا وہ خیال رکھتے ہیں، ان کے جذبات کا احساس کرتے ہیں. اور یہ تو بالکل ہی ایک اللاجیکل انہوں نے بات پہلے بھی کی تھی کہ جی جو ریپ وکٹمز ہیں وہ خود رسپانسبل ہوتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، ٹیمپٹ کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ جو مطلب جو ریپسٹ ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ ڈریون ہو جاتا ہے، وہ امپلس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اوبویسلی ریپ کرتا ہے. یعنی یہ جو لاجک ہے، یہ جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی بات کی تھی. اور ظاہر ہے کہ کسی نے انٹرویو لیا ان سے، تو انٹرویو لینے والے کو بھی اس معاملے کی سینسٹیوٹی کا پتہ تھا اور اس کی اہمیت کا پتہ تھا، تو اس نے یہ کوشچن کیا، اور ایکسپیکٹیشنز کے خلاف تو میں نہیں کہہ سکتا، مطلب اس کے مطابق ہی ان کا ایک جواب آیا. یہی پرائم منسٹر طالبان کے بارے میں، اسامہ بن لادن کے بارے میں جس طرح کے خیالات اور جذبات رکھتے ہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کیا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. سو اوبویسلی وہ بھی ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. لیکن اگر اسی کی بات کی جائے تو جو میں جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو لوگ ظاہر اپنے حساب سے اس کی بات کر رہے ہیں، اپنی لاجک دے رہے ہیں. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک بات کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس اس کی ایویڈنس ہے، یعنی آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ جناب یہ جو مطلب لباس سے لوگ ٹیمپٹ ہوتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ایک طریقے سے ان کے اوپر شہوت غالب آ جاتی ہے، اور جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے. تو کتنے وکٹمز آف ریپ ایسے ہیں کہ جن کا ریپ کے وقت لباس غیر مناسب تھا، ریویلنگ تھا، فحش تھا. مطلب اس کی کوئی اگر ہم جذبات سے ہٹ کے اور اپنے نظریات اور خیالات سے ہٹ کے سوچیں اور پیورلی ایک سائنٹیفک طریقہ کار استعمال کریں، اور ظاہر ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے، وہ ڈیٹا بیسڈ ہوتا ہے، اعداد و شمار کی بیس پہ ہوتا ہے. تو میں ہیومن رائٹس کا ایک ادنیٰ سا کارکن ہوں، دفاع کار ہوں، ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہوں. ہم تو بہت سے کیسز ایسے دیکھتے ہیں کہ جن میں تو لباس کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی برقع پوش بھی ہے، وہ ایج کا کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ظاہر ہے بہت چھوٹی بچیوں سے ریپ ہوتے ہیں، تو کیا وہاں کوئی ڈریس کا کوئی معاملہ ہے؟ اور بہت پردے دار خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، گھر میں سے باہر نہ نکلنے والی خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جو باہر جائے گی اور خاتون، اور وہ زیادہ ولنریبل ہوگی. اور دا موسٹ پروٹیکٹڈ جگہوں پر ہوتا ہے، مطلب ایک خاتون کے لیے سب سے پروٹیکٹڈ جگہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کے اپنی جو فیملی ہے وہ ہے، اس کے اندر بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں. سو بغیر ایویڈنس کے یہ بات کرنی، یعنی اپنی خواہش پہ بات کرنی، یا اپنا ایک ذہن ہے، اس کو ایک بات ان کو لگی کہ یہ ایسی ہی ہوگی، اور پھر انہوں نے وہ بات کر دی. تو جناب آپ اس کی ایویڈنس پیش کریں، ایویڈنس پیش کریں. اور میں وہ تانہ زنی پہ نہیں جانا چاہ رہا کہ مطلب جو بہت ہی مذہبی لوگ ہیں ان کے یہاں کیا معاملات ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو مدرسے کا معاملہ ہوا، تو وہ جو وکٹم ہے وہ بارش بھی ہے، وہ ٹوپی پہننے والا بھی ہے، وہ شرعی وضاقتہ والا بھی ہے. سو آپ اس کے معاملے میں کیا کہیں گے؟ اور بچوں اور بچیوں کی ایگزامپلس تو میں آپ کو دے ہی چکا ہوں کہ وہاں ڈریس کی کیا ٹیمپٹیشن ہوگی. کہ لائک میں اگر اپنے اس پہ جاؤں کہ کتنے کیسز اس طرح کے ہیں، تو کافی. اب ایک دو لوگ کزنز تھیں، دو بہنیں کزنز،
اور وہ کہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی تھیں اور وہ گاڑی کی جیسے اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سواریاں کہیں اتر گئیں. کوئی ایسا تھا کہ وہ رستے میں ساری سواریاں اتر گئیں اور وہ جو ڈرائیور تھا وین کا اس نے کہا جناب کہ آپ میری بہنوں کی طرح ہیں, تو میری جو مدر ہے وہ بیمار ہے اور میں ذرا 1 منٹ کے لیے بس اس کو دیکھ کے تو میں باہر آتا ہوں. اچھا وہ ایک جگہ پہ گاڑی اس نے روکی اور اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور اس نے کہا ذرا میری مدر زیادہ بیمار ہیں تو اگر آپ بیٹھک میں ہمارے انتظار کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. دونوں خواتین جو ہیں وہ برقع پوش تھیں, برقع پہنا ہوا تھا, دو جو کزنس تھیں, اور وہ ظاہر ہے ان کو وہ لے گئے اور پھر اور لوگ آ گئے اور 3 لوگوں نے ان 2 کزنس کا ریپ کیا. اور کہیں بھی اگر آپ میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ناٹ جسٹ ایک بچی جو ہے وہ اسی پنڈی ڈویژن کے ایک ایریا کے اندر, میں کس کی بھی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر رہا, ظاہر ہے یہ وہ کیسز ہیں جو میرے علم میں ہیں یا جن کی جو کورٹ پروسیڈنگز یا دیگر جو معاملات ہیں وہ میں ان کا وٹنس ہوں. ایک بچی ایک مدرسے جاتی تھی کچھ 16-17 سال کی اور وہ ٹریول کرتی تھی, کبھی چنگچی پہ, کبھی وین پہ, کبھی مطلب بس میں, جو بھی اس کو مینز آف ٹرانسپورٹیشن اویلیبل تھا. اور وہ یہ جو شٹل کاک برقع ٹائپ ہے نا وہ پہنتی تھی, یعنی ایسا برقع جو آپ مطلب بہت ہی اس کو شٹل کاک نہ کہیں, یعنی پنڈی ڈویژن میں تو اس طرح کا برقع نہیں ہوتا, لیکن نیئر ٹو کہیں کہ اس کا ساری چیزیں جیسے کور اس کی ہوتی تھیں, فلی کور. اور اس کو رستے میں چنگچی پہ کہیں وہ گئی تو اس نے لڑکے نے موڑ لیا, کوئی ینگ لڑکا تھا, اور اس نے درمیان میں کسی کو کال بھی کی چلاتے ہوئے ہی رکشے کو, اور کچھ لوگ وہاں آ گئے اور اس نے لڑکی کو فورسفلی ایک جگہ پہ لے گئے اور انہوں نے وہاں اس کا ریپ کیا. سو مطلب یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کچھ جو آپ کے پاس سیمپل کیسز ہوتے ہیں. میں 2010-2011 سے ایز ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پہ کام کرتا ہوں. میں مطلب ملٹیپل جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی فارم میں ریلیٹڈ ہوں. ون سنگل انسیڈنٹ میں نے ایسا نہیں ابھی تک وٹنس کیا کہ جس میں کوئی بہت ہی ریویلنگ ڈریس ہو, وہی ڈریس جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں, یعنی بہت بھی ہوگا تو کوئی شلوار قمیض ہوگی, کوئی دوپٹہ ہوگا, اور اوبویسلی. اور ایک اور جو مطلب ایک بات ہے, عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا اوپر والا جو طبقہ ہے جو جینس جیکٹ والا ہے, اور کیونکہ وہ بہت ہی گلتا ملتا ہے, آپس میں مخلوط محفلیں ہوتی ہیں اور پارٹیاں ہوتی ہیں, تو وہاں جیسے ریپ ہوتا ہے. یہ عام طور پہ مذہبی جو لوگ ہیں یا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بھی مذہبی ہیں یا نہیں ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک سرپرائزنگ فیکٹ بتاؤں کہ وہاں اس طبقے میں ریپ کی جو ریشو ہے وہ کم ہے, کیونکہ ریپ اصل میں اس کے اندر جو مین جو بات ہے وہ پاور کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, یعنی طاقت کی جہاں بات آتی ہے. اور طاقت ظاہر ہے پھر وہ تو اوپر والا جو طبقہ ہے اس پہ تو ذرا طاقت کا معاملہ اور طریقے سے ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ریسورسفل بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں, اور وہ جو ان کی جو خواتین ہیں وہ بھی میں بھی ایک تھوڑا سا ان کو کانشیسنس ہوتی ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں بھی ریپ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل نہیں ہوتا ہو, لیکن ظاہرہ ہوتا بھی ہے, لیکن اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ کوائٹ کم ہے. اور زیادہ تر اس ملک میں یہ پرائم منسٹر صاحب کو کوئی بتایا کہ جناب ریپ یہ ملک بہت زیادہ پردہ کرنے والے ملکوں میں ہی شمار ہوتا ہے ہمارا ملک, یعنی اگر دنیا کی ریشو نکالی جائے ہم سے آگے شاید افغانستان ہی ہوگا. اس میں جو ریپ وکٹمز ہیں ان میں میجورٹی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, وہ بالکل ان کی کوئی ریویلنگ ڈریسز نہیں ہوتے اور کوئی ان کی فحاشی والی لباس نہیں ہوتے جس سے لوگ ڈریون ہو کے, جس سے لوگ ایک طریقے سے فیسنیشن لے کے یا اس طرح ان کا کوئی مطلب کسی کو وہ مجبوری ہو جاتی ہو جس کو ہم اگر ہم کہیں کہ ان کی جذبات پر کنٹرول نہ رہتا, ایسا سلسلہ نہیں. سو پوائنٹ میرا یہی ہے کہ جناب اگر یہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کے علاوہ بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ جناب کوئی ایویڈنس نہیں دیتا, تو یہ وکٹم بلیمنگ بند کرے, کیونکہ اس طرح آپ جو یہ کرائم کرنے والے ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہیں نمبر 1, اور وکٹم کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں
اور اس کے اندر ایک طریقے سے گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ تو غلطی تمہاری ہی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے تو لوگ لگے ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری ہی غلطی ہے، تم ہی نے غلط کیا ہوگا، تم نہیں کچھ کیا ہوگا، آخر اتنے لوگ اور بھی تھے، اس طرح کے بھی لوگ لاجک دیتے ہیں کہ تو تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوا، مطلب کسی کے ساتھ اگر اس طرح کچھ ہو جائے انفارچونیٹلی تو وہ پہلا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ تم نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا تو اور اسی ذہنیت کے عمل یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی لگتے ہیں، اور بہت انفارچونیٹ ہے ان کا، اور اس طرح کی بات پہ انسسٹ کرنا لگتا نہیں ہے کہ وہ مطلب ان کو کوئی لرن کریں گے یا انہوں نے کچھ زندگی سے سیکھا ہے یا کچھ ان کو کچھ معاملات کی سمجھ ہے، یا ان کی اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کتنے ڈیمیجنگ ہیں۔ اتنی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میں بھی اس موضوع پہ آئندہ بھی کبھی بات کی جائے۔ بہت شکریہ۔